بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں مذہبی اور سیاسی لوگوں کی زبانوں پر بھی اور بھی کئی لوگوں کی زبانوں پر ہم نے یہ جملہ سنا ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جملہ بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، مکہ فتح ہوا، اس وقت 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، تو وہ مشرکین کے بت تھے، تو ان بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرانے کا، توڑنے کا حکم دیا۔ تو یہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا اعلان کرنے کا فرمایا گیا، اور فران کی چوٹی پر، جس کو غالباً اس وقت اس پہاڑ کو جبل رحمت بھی کہا جاتا ہے، اس پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید پرچم لہرا کر عرب کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ مشرکین کے مسلک کو چھیڑنا نہیں تو اور کیا تھا۔ اپنے مسلک پر تو تھے، دین اسلام پر تھے، لیکن غیر مسلک کو چھیڑا۔ اور قرآن مجید پورا کے پورا توحید شرک کی مذمت میں ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ہے فالو کیا ہے، اسلام کو پروموٹ کیا ہے، اسلام کے متعلق تمام باتیں اور توحید، رسالت، نبوت کے بارے میں کی ہیں، اور ساتھ میں مشرکین کو چھیڑا ہے، مشرکین کی مذمت کی ہے۔ تو یہ جملہ بالکل سراسر ہی غلط ہے۔ اور پھر یہ جملہ صرف مسلمانوں کے لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں؟ یہ کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے کیوں نہیں کہا جاتا؟ جو لوگ نبی کی ختم نبوت کے منکر ہیں، ان سے یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ آپ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور اسلام کو چھیڑو نہیں، نبی کی ذات کو چھیڑو نہیں؟ انہیں یہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ اور پھر وہ طبقہ بھی دنیا میں ہے جو کہتا ہے کہ نبی کے بعد 12 امام ہیں، تو وہ پھر کیوں دوسرے کے مسلک کو چھیڑ رہا ہے؟ وہ نبی کی ختم نبوت، نبی کے بعد 12 کو افضل مان رہا ہے، حالانکہ ان کے لیے بھی یہ جملہ بولنا چاہیے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور اسلام کو چھیڑو نہیں، نبی کی ذات کو چھیڑو نہیں، 12 کو امام کیوں مان رہے ہو؟ تو یہ جملہ سراسر غلط ہے، غیر مسلموں کا جملہ ہے، اس لیے اس جملے سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے۔ جہاں غیر مسلموں کی بات ہوگی، جہاں اسلام کے متصادم بات ہوگی، جہاں اسلام کی مقدس شخصیات کو چھیڑا جائے گا، تو اس وقت مسلمان پھر اس کو چھیڑے گا جو مقدس شخصیات کی توہین کرے، گستاخی کرے۔ تو مسلمان اپنے ایمان پر قائم رہ کر، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنے کلمے کو نہ چھوڑتے ہوئے اس گستاخ کی، اس ختم نبوت کے منکر کو چھیڑے گا، اس کی مذمت کرے گا۔ تو اس لیے اس جملے کو جو ہے اس کی اصلاح کر لینی چاہیے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ جہاں اسلام سے ٹکراؤ ہوگا وہاں مسلک کو چھیڑا جائے گا۔ جتنے سارے غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین پر چلتے ہوئے دوسروں کے مسلک کو چھیڑا ہے، ان کے ساتھ لڑائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد منکرین زکوٰۃ آئے، منکرین ختم نبوت آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی کے دین پر، مسلک پر، ایمان پر چلتے ہوئے اور ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا کہ جو زکوٰۃ کے منکر ہیں، جو ختم نبوت کے منکر ہیں، ان سے لڑوں گا، تو اس کو پھر کیا کہیں گے؟ تو اس لیے اپنے مسلک پر رہتے ہوئے جو غیر مسلم ہیں ان کو چھیڑنا پڑے گا، لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ فلاں غیر مسلم ہے، اس سے بچو، یہ اسلام ہے، اس کو اپناؤ۔ تو اس لیے اس جملے کی اصلاح کرنی چاہیے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ یہ جملہ ہی سراسر غلط ہے۔